اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے شکر سے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بدعت کیا ہے، بدعت کی پہچان کیا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک۔ بدعت کیا ہے؟ جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کیے جا سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیے، ان کاموں کو دین کا کام سمجھ کر کرنا، یعنی ان پر ثواب کی امید رکھنا، بدعت کہلاتا ہے۔ عام طور پر بدعت کرنے والا اس غلط فہمی اور دھوکے میں ہوتا ہے کہ اس کام کو وہ سنت یا مستحب سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر بھی بدعت کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ دین اور شریعت کا علم رکھنے والے جان بوجھ کر بھی کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ شہرت اور دنیا طلبی نے علم والوں کو اس طرح انہیں شیطان کا ہمنوا بنا دیا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کم علمی کی وجہ سے بدعت پھیلانے والے لوگ 95% اور جان بوجھ کر کرنے والے زیادہ سے زیادہ 5% ہوں گے۔ جان بوجھ کر غلط فہمی کی وجہ سے کرنے والے جب اس چیز کو جان جاتے ہیں کہ ہم جس کام کو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہوگی، تو وہ دھیرے دھیرے یا اچانک بدعت چھوڑ کر سنت پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ایک طرف سے بدعت کرنے والوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہدایت کی دعا اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے، اچھے اخلاق اور اچھی نیت سے اس کو سنت کی طرف لانا چاہیے۔ بدعت کی پہچان کیا ہے؟ جو کام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور تابعین نے نہ کیا ہو، اسے دین کی حیثیت سے کرنا بدعت ہے۔ ہر مومن کو سنت والجماعت کی پیروی کرنا واجب ہے۔ سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے رہے، اور جماعت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر کے بنی ہے، جو سیدھی راہ پر چلتے رہے، سیدھی راہ دکھاتے رہے، کیونکہ انہیں سیدھی راہ دکھائی گئی تھی۔ بدعت کی پہچان اس طرح سے کی جا سکتی ہے، جو کام دین سمجھ کر کیا جائے وہ بھی بدعت ہو سکتا ہے۔ اگر دین نہ سمجھا جائے تو بدعت نہیں ہوگا، ضرورت یا رسم کے لحاظ سے ہوگا۔ اگر جائز ہوگا تو اجازت دی جائے گی، اگر جائز نہیں ہوگا تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہوگی۔ جیسے قرض کا لین دین سودی یعنی بیاج کھانا ہے تو ناجائز ہوگا، اور اگر غیر سودی یعنی بنا بیاج ہے تو جائز سمجھا جائے گا۔ مگر بدعت اور غیر بدعت کی بحث یہاں نہیں ہوگی۔ کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے دیکھا جائے کہ دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اگر دین سمجھ کر کیا جاتا ہے تو دیکھیں کہ یہ کام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ یا تابعی سے ثابت ہے یا نہیں، یا ان کے زمانے میں ہوا ہے یا کسی ایسے کیے ہوئے کام کا ذریعہ ہے، تو بھی بدعت نہیں ہوگا۔ جیسے پریس کے ذریعے کتابوں کا چھپنا، اس زمانے میں پریس نہ ہونے کا رواج نہیں تھا۔ اگر پریس وغیرہ اس وقت ہوتے تو یقیناً پرنٹر سے چھپائی ہوا کرتی، کتابوں کی لکھائی تو تھی، اس لیے اس لکھاوٹ کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ مدرسوں کی شاندار عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھی، مگر تعلیم تھی۔ اب تعلیم کے لیے چھوٹی بڑی عمارتوں کا بنوانا بدعت نہیں ہوگا۔ قبر کی زیارت کا طریقہ۔ اسلام نے قبر کی زیارت کا سیدھا اور صاف طریقہ بتایا تھا کہ قبرستان میں داخل ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلاف ونحن لکم خلف وانشاء اللہ وبکم لاحق کہیں، اور جو کچھ پڑھ سکیں قرآن پڑھیں اور بخش دیں، یہاں تک کہ دعائیں مغفرت بھی کریں۔ اس سے قبر والوں کو راحت ہوگی، وہ بھی پڑھنے والے کے حق میں دعا کریں گے اور دونوں طرف کے لوگ فائدے میں ہوں گے، مگر اس کے لیے قرآن سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ قبر کی زیارت کا مقصد۔ قبر کی زیارت کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا ایصال ثواب کریں، یعنی جو کچھ سورت یا آیتیں اور درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچائیں، تاکہ وہ زیارت کرنے والے کے حق میں دعائیں خیر کریں
اور اس طرح دونوں طرف کو فائدہ پہنچے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبریں دیکھ کر اپنی موت اور آخرت کو یاد کریں اور آخرت کی تیاری کریں، یعنی ایسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں کہ اس قبر میں پہنچ کر آرام ملے، شرمندگی نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ اکثر قبروں کی زیارت کرنے والے سارے مقصد کو دور رکھ کر اپنی طریقے پر صرف اپنی دنیا کے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی بیماری اور کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی مقدمہ میں کامیاب ہونے کے لیے وہاں پر اپنی فریاد کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بنا کسی شک کے قبر کی زیارت کرنے والے ناواقف لوگ زیارت کرتے وقت ان کے ساتھ بھی وہی آداب کا استعمال کرتے ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی ان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے، چاہے دل سے نہیں صحیح مگر عملی طور پر صاحب مزار ہی کو سب کچھ دینے والا مالک سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ناجائز اور حرام ہیں اور کھلا شرک ہے، مگر عوام اس کو نہیں جانتی، اور مزارات کے مجاور لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان سے منع نہیں کرتے، کیونکہ ان کی دنیا کی آمدنی گھٹ جائے گی۔ اگر مسلمان رہتے ہوئے کوئی کسی دربار میں حاضر ہو کر فیض اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت جو طریقہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ صاحب مزار کے ساتھ نہ کیے جائیں۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہاتھ باندھ کر نہ کھڑے ہوں، کچھ فرق کر دیں۔ اسی طرح رکوع، سجدہ، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا وغیرہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، ان کو اللہ کے ساتھ خاص رکھیں۔ یہاں ادب سے ٹھہر کر فاتحہ پڑھیں، آخر میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول عطا فرما اور ہماری نیک جائز مرادیں پوری فرما۔ اس طرح دعا کر کے اور منہ پر ہاتھ پھیر لیں۔ صاحب مزار کو یہ مقام کیوں ملا؟ جو لوگ مزار کے اندر ہیں ان کی بزرگی کا راز ان کی عبادت اور اللہ سے قریب ہونا ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ ان کو جو رتبہ مقام اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ ہم کو نہ ان کی شان کے خلاف کوئی حرکت کرنی چاہیے، نہ ان کی تعریف میں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس سے ان کے پیغمبر یا خدا ہونے کا اندیشہ ہونے لگے۔ ایسا کرنے والوں سے وہ نہ خوش ہوں گے اور نہ ہی ان کا مرتبہ بڑھے گا، بلکہ ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ نہ ہمارا کوئی کام ہے کہ دنیا اور آخرت میں بن پائے گا، پھر بے فائدہ گناہ کرنے سے کیا فائدہ؟ لہٰذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو لگا دیا، اسی طرح سے ہم سب کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ آمین۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے علم اور نااہل عوام قبروں کی ظاہری زیب و زینت میں دن رات لگے رہتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، قبروں کے اوپر پنکھے لگواتے ہیں، حالانکہ اس چراغ سے قبر کے اندر روشنی نہیں ہوتی۔ قبر کی روشنی تو آئے گی قرآن کی تلاوت، درود شریف اور خدا کے ذکر سے۔ مزارات پر اچھے اچھے کپڑوں کی چادر چڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بھی ظاہری زیب و زینت ہے، اس سے اندر کی زینت کا کوئی تعلق نہیں۔ منت اور نظر ماننا۔ منت اور نظر جو صرف خدا کے لیے خاص ہے وہ اب مزارات کا مقدر بن چکی ہے۔ چڑھاوے، نظر نیاز سب کے سب اولیاء کرام کے لیے وہی ہے جو اللہ کے شان کے لیے ہے۔ نہ لوگ سمجھتے ہیں، نہ درگاہ کے مجاور انہیں سمجھنے دیتے ہیں۔ کبھی اگر کوئی مجاور کسی آنے والے سے کچھ روک ٹوک کر دے تو پہلی فرصت میں اسے دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ٹرسٹی غریب خود نہیں سمجھتا کہ حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے، اسے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس سال کا پچھلے سال سے غلے میں کتنا زیادہ روپیہ آیا۔ بدعت کرنے والوں کے لیے وعید۔ حضرت ابی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعت کرنے والوں کے نیک عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت کرنا نہ چھوڑ دیں۔
بدعت کرنے والوں کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے۔ مناسب یہی ہے کہ بدعت کرنے والوں کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے، نہ ان کے ساتھ بحث میں پڑیں، نہ ہی ان کو سلام کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کرنے والوں کو سلام کرنے والا اس طرح ہے جیسے ان سے دوستی رکھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں سلام کو رواج دو تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلامی شریعت وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو پہنچائی، انہیں ساری دنیا کو اسلام کی تعلیم سکھائی۔ لیکن افسوس، کچھ ہوا پرستوں نے اپنی رائے سے جو کچھ کیا وہ شریعت اور سنت تو نہیں، باقی کچھ بھی ہو۔ اگر خدا کو راضی اور رسول کو خوش رکھنا ہے تو دین کے ہر عمل کا سرا رسول تک پہنچا دے، اسی میں کامیابی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ جب تک ہم دین کے ہر عمل کو سنت رسول کے مطابق نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور جو میرے نیو ویورز ہیں ان سے میرے تہہ دل سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ تک سبھی میری اسلامک نالج کی ویڈیو پہنچتی رہے۔ اور جو میرے مسلمان بھائی بہن ہیں ان سب سے میرے تہہ دل سے گزارش ہے کہ میری اس اسلامک نالج کی ویڈیو کو اپنے سبھی مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حاجی نمازی بنائے، ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔